السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن انس بن مالک ان جدته ملیکة دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعته له۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ان کی دادی نے، جس کا ملیکہ نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کی، فَأَكَلَ مِنْهُ، تو وہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قُومُوا فَلَأُصَلِّ بِكُمْ، آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ میں آپ کو نماز پڑھا سکوں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک پرانا سا فرش تھا، میں اس کی طرف کھڑا ہوا اور میں نے اس پر پانی ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش پر کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، تو نماز پڑھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم تین لوگ تھے، ایک انس بن مالک، ایک اس کا چھوٹا بھائی اور ایک اس کی دادی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے، یعنی کہ پہلے صف میں، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، اور میری دادی بوڑھی عورت دوسرے صف میں پیچھے اکیلی کھڑی ہوئی اور ہم نے نماز ادا کی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، انس بن مالک اور اس کا چھوٹا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے اور بوڑھی عورت سب کے پیچھے۔ فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انصَرَفَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اس حدیث میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مقتدی ایک ہو تو تب مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، جیسے کہ مسلم کے اندر حدیث ہے انس بن مالک کی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ انس بن مالک اکیلے تھے اور ایک ان کی دادی تھی، تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ صلی بہ و بأمہ، یہ روایتی ہے کہ انس بن مالک کو اور اس کی امی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ انس بن مالک کو دائیں طرف کھڑا کیا اور انس بن مالک کی امی والدہ پیچھے کھڑی تھی۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس پر کہ اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، اگر عورت ہے تو وہ پیچھے کھڑی ہوگی، اگر مقتدی ایک سے زیادہ ہے تو مقتدی پیچھے کھڑے ہوں گے اور عورتیں جتنی بھی ہیں وہ مردوں کے پیچھے جا کر کھڑی ہوں گے، اگر ایک ہے تو اکیلی نماز ادا کرے، اگر زیادہ ہے تو سب پیچھے ایک صف میں کھڑی ہو جائیں۔ اور یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کے پیچھے صف بنائیں گے، اور اسی طرح حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ عورت اگر صف میں اکیلی ہی کھڑی ہو جائے جماعت کی نماز میں تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، جبکہ اگر مرد اکیلا صف میں پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پانچواں مسئلہ حدیث میں یہ ہے کہ نفل نماز میں بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز تہجد کی نماز بھی نفل جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، اور یہ جیسے اس حدیث میں ہے یہ بھی پڑھائی ہے، اور بھی بہت سارے احادیث ہے جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفل نماز جو ہے وہ کبھی کبھار اگر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور چھٹا مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کو نماز سکھانا چاہتا ہے، اگر نماز کا وقت نہ بھی ہو تو بھی آدمی اس وقت میں نماز ادا کر سکتا ہے لوگوں کو سکھانے کے لیے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کیا۔ 7ویں نمبر پر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم لوگوں کے گھر جایا کرتے تھے، ان کی دعوت قبول کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اور 8واں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اگر آپ کو دعوت دے تو دعوت قبول کرنی چاہیے، جیسے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے، اور ایک حق ان میں سے یہ ہے کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اگر ایک مسلمان آپ کو دعوت دے تو آپ کو وہ دعوت قبول کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔